اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الاستدلال علی البراءۃ بالادلۃ الاربعہ وقد استدل علی ذلک بالادلۃ الاربعہ۔ دیکھیں بات سے بات کو ملانی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اصول عملیہ ان اصول کو کہتے ہیں کہ جن کی طرف مجتہد جو ہے وہ پہنچتا ہے کب، جب عند فقدان الدلیل، جب اسے دلیل قطعی یا دلیل ظنی کسی حکم کے متعلق نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ایک بات انہوں نے کہی تھی، کہا تھا کہ جس اصول عملیہ پر وہ عمل کرتا ہے وہ اصول عملیہ ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر حکم عقل اور حکم نقل کیا ہے، دلالت کرتے ہیں۔ یعنی ہم ہر ایک کو اخذ نہیں کرتے، بلکہ وہی کہ یعنی شارع نے جس کی طرف ہمیں بلایا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقل جس چیز کی دلالت کرتی ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج وہ نوبت آ پہنچی ہے کہ اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم جو اصول عملیہ پر عمل کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد انہوں نے برات کا مسئلہ شروع کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم برات کے متعلق جو ہے وہ ہم کہ کیوں برات پر ہم عمل کرتے ہیں، کیوں ہم برات جاری کرتے ہیں، آیا برات جاری کرنا کیا ہماری مرضی ہے اپنی جس کو جو چاہے کر دے یا نہیں، بلکہ شارع نے ہمیں حکم دیا ہے، عقل کہتی ہے کہ آپ برات جاری کر سکتے ہیں، اس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس برات کی جاری کرنے کے اوپر جو کیا ہے وہ چاروں دلیلیں موجود ہیں، ہے نا۔ قرآن، سنت، اجماع اور عقل ہر ایک نے برات جاری کرنے کو صحیح جانا ہے۔ سب سے پہلی بات جو کہ بہرحال جب بھی کبھی سند کی بات ہوتی ہے، جب کبھی دلیل کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا مرجع جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید سے یوں تو بہت ساری آیت ہے کہ جس سے برات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، مگر مصنف کہہ رہے کہ اظہرھا ان آیات میں سے جس کو سب سے بڑی دلیل بنائی جا سکتی ہے برات کے جریان کے اوپر۔ برات کہاں جاری ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم کر چکے، برات کیا جب کبھی شک اصل تکلیف میں، ہاں تو اصل تکلیف میں جب شک ہو تو اس وقت برات جاری کرتے ہیں۔ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یوں تو بہت سی آیات قرآنی ہیں کہ جن سے برات کے جریان کے اوپر جو کیا ہے، اس کے جواز کے اوپر جو کیا ہے دلیل پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ان میں جو سب سے ظاہر تر ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس سے یہاں برات کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ آیہ کریمہ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 15، جس میں ارشاد پروردگار ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ٹھیک ہے۔ کفایہ کی جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ کفایہ کے لیے بہرحال انسان کو تھوڑا سا اپنے معیار کو بلند کر کے سوچنا ہے، نہیں ایسے نہیں کہ مطلب جیسے ہم عام کتابیں پڑھتے ہیں، اٹھایا کتاب اور آگے پڑھنے کے لیے یا پھر اگلے دن آئے پھر ویسے، تو ایسے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے بھی آپ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، کتاب سے قرآن مجید سے یہ آیت ہے برات کی اصطلاح پر، اب کیسے اس کو استدلال کرنا ہے، کیسے ثابت کرنا ہے، اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اس طریقے سے بعض جگہوں پر اشکال کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، لیکن ڈائریکٹ جو کہ ہے جواب میں چلے آئیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب انہیں رکھی ہے کس کے لیے، سورۃ الیہ میں آخری مرحلے میں رکھی ہے، تو اس تک وہی آ سکتا ہے کہ جو اس بات پر قادر ہو کہ جا کے شیخ اعظم کے رسائل دیکھ لے، ہے نا، یا جس چیزوں کو ہم نے نہیں ذکر کیا ان کی طرف مراجعہ کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی یعنی ان کی طرف اشکال بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے مقصد کیا ہے کہ یوں تو آیات بہت ساری ہیں، مگر ان میں جو سب سے ظاہر تر آیت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ والی آیت ہے۔ اچھا سنیے، اور اتفاق یہ ہے کہ مصنف نے براءت کے جواز کے اوپر اس آیہ کریمہ کو دلیل نہیں مانا ہے۔ تو جب اس آیہ کریمہ کو نہیں مانا جو کہ ظاہر تر ہے سب سے، تو مطلب کیا ہے کہ باقی کو بھی وہ یعنی یہ کہ وہ باقی کو بھی دلیل نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیے کیا ہے آیہ کریمہ، وہ یہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب جو ہے وہ نہیں نازل کرتے، ٹھیک ہے۔ خدا بندہ کہہ رہے کہ ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم کیا کریں، کسی کے درمیان اتمام حجت نہ کر دیں، جب تک ہم رسول کو مبعوث نہ کر لیں۔ تو یہاں پر مطلب شارحین ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر حتی نبعث رسولہ سے مطلب کیا ہے، یعنی حتی نبین لہم الحکم، رسول سے مطلب رسول بمعنی بیان ہے، یعنی اب بیان کر دیں، یعنی کیا مطلب اب وہ چاہے ہم رسول کے ذریعے سے بیان کر دیں یا پھر جو اپنی کتاب کو بھیج کر بیان کر دیں، بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس وقت تک مکلف کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس تک حکم کو نہیں پہنچا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جاہل قاصر ہوتے ہیں خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یعنی ہمارا تمام تر اختلاف ایسے لوگوں سے ہے کہ جو ان تک حکم ہمارا پہنچ گیا ہے، ویسے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رہی بات ان کی یا حتی نبعث رسولہ،
سنیے گا کہ جب تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں اس وقت نہیں کہنا، جب تک ہمارا رسول حکم کو بیان نہ کر دے، اور حکم کو جاننے کے بعد یہ لوگ کیا کریں، اگر سرپیچی کریں، ہے نا، سرکشی کریں، تو پھر عذاب پروردگار آتی ہے۔ تو اس کے استدلال اس طریقے سے، تقریبی استدلال یہ ہے کہ دیکھیے آیہ کریمہ کیا کہہ رہی ہے کہ پہلے حکم کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو کیا ہے، اگر کوئی عمل نہ کرے تو عذاب ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اگر کسی تک حکم نہ پہنچے تو اس کے حق میں عذاب ثابت نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ کہہ لیا، جملہ بدل کے یوں کہہ لیجئے، ہم ایک اور بات اس سے مطلب پہلے سمجھنے کے لیے، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے عذاب کا مستحق ہونا، جس کو یہ ضرورت ہے اس کی، ابھی آگے اس طرح اشارہ کریں گے۔ ایک ہے استحقاق عقاب، استحقاق عذاب، ٹھیک ہے، کہ بندہ مستحق عذاب ہو جائے، اور ایک ہے فعلیت عقاب، کہ فعلاً اس کے حق میں کیا ہو جائے، عذاب خداوند عالم کیا ہے، نازل کر دے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کیا ہو، اپنے گناہ کی وجہ سے مستحق کے عذاب تو ہے، مگر کیا ہے، توبے کی وجہ سے، شفاعت کی وجہ سے کیا ہے، خداوند عالم اس پر عذاب نازل نہ کرے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر استحقاق عذاب ہے وہاں پر کیا ہو، فعلیت عذاب بھی ہو۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ ہاں، اور بلکہ جملے کو بدل کے اور اگر قریب کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ استحقاق عذاب یہ بندے کا کام ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اس وجہ سے وہ مستحق عذاب ہو جاتا ہے، اور فعلیت عذاب یہ خداوند عالم کا کام ہے۔ یعنی تو یہ دو الگ الگ چیزیں۔ سنیے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک عذاب کو، ہے نا، عذاب نہیں دیتے جب تک کہ بیان نہ کر دیں، جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو یہاں پر رسول کی تشریح کی بیان سے، ہے نا، جب تک، تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی حکم کو بیان نہیں کیا گیا، ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر عذاب بھی نہیں ہے۔ اور برات ہم کہاں پہ جاری کرتے ہیں؟ ہمیں تدخین کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات مانتے ہیں کہ تدخین کے متعلق حکم کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کے متعلق برات جاری کر دیتے ہیں تو کیا وہاں پر عذاب ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا عذاب؟ پھر عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کے تدخین کے متعلق حکم جو ہے کیا ہے، نہیں ہے۔ اور عقاب، عذاب فرع ہے کس چیز کی؟ بیان کی، اور جب بیان ہی نہیں ہے تو پھر عقاب کہاں سے آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی؟ ٹھیک۔ تو اس کا جواب دیا ہے مصنف نے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول ہمارے درمیان آئے اور وہ یعنی کہ ہے مکمل طور سے احکام کو بیان نہ کرے؟ یہ تو ہمارے مطلب عقیدے میں سے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر حلال و حرام کو نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے، لیکن یہ ہماری کیا ہے، مطلب 100 سال تک کسی نے حدیثوں پر بین لگا دیا، کسی نے مطلب کچھ اس میں بین لگا دیا۔ بات یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، ورنہ تو ہر حلال و حرام کو نبی نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ جس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو عکس نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک۔ وفی ہے، ہاں، اس پر اشکال انہوں نے کیا انہوں نے بتایا کہ اس وقت مستحق عذاب ہوتا ہے بندہ کہ جب وہ کیا ہو، عذاب جب حکم کو بیان کر دیا جائے، اگر حکم کو بیان نہیں کیا جائے تو مستحق عذاب بھی نہیں ہوگا، یعنی تو اس کے مطلب میں کہا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ابھی ایک ہے استحقاق عقاب اور ایک ہے فعلیت عقاب۔ یہاں پر جو آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے نا، ہاں، پر اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اوپر جو بات ہو رہی ہے نا، جو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب نازل نہیں کرتے، اگر اس بات کو سمجھ گئے تو پورا مسئلہ ہم سمجھیں گے کہ آپ سمجھ گئے۔ جب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم عذاب نازل نہیں کرتے، یہاں پر فعلیت عذاب کی بات ہو رہی ہے، استحقاق کے عذاب کی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب نازل نہیں کرتے، یہ خدا یہاں پہ عذاب سے کیا مراد ہے؟ عقاب سے، یہ فعلیت عقاب جی، یعنی خدا احسنتم، یعنی ہم فعلاً عذاب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہاں پر استحقاق عقاب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، براعت کو دیکھیے، اسی سے مصنف نے اشکال کیا ہے کہ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں، استحقاق عقاب اور فعلیت عقاب۔
آیت میں جو بات ہو رہی ہے فعلیت فعلیت عقاب کی بات ہو رہی ہے بات انشاءاللہ. اور آپ کو جو چیز فائدہ دے گی نا برات پہنچانے میں، برات کے جاری کرنے میں، وہ فعلیت عقاب کی بات نہیں ہے بلکہ استحقاق عقاب کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی خدا بند عالم یہ کہے کہ ہم کسی کو مستحق عقاب نہیں قرار دیتے، ٹھیک ہے، جب تک کہ عذاب نہ. اور حالانکہ اچھا ان لوگوں نے ثابت کیا ہے، حالانکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیے اصل میں کیا ہے نا، عذاب اور فعلیت عذاب میں اور استحقاق عذاب میں کیا ہے، لازمہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جب کبھی انسان مستحق عذاب ہوگا تو عذاب اس کے حق میں فعلی ہو جائے گی، جب کبھی انسان جو کیا ہے مستحق عذاب نہیں ہوگا تو عذاب بھی جو اس کے اوپر نہیں آئے گا. ان میں لازمہ پایا جاتا ہے، ایک کے ہونے سے دوسرا بھی ہوا کرتا ہے. مصنف کہنے کہ نہیں، استحقاق عذاب میں اور فعلیت عقاب میں ملازمہ نہیں پایا جاتا. کیوں؟ اس لیے اسی سے کہا کیوں نہیں ملازمہ پایا جاتا، اس لیے ملازمہ نہیں پایا جاتا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہے نا کہ جو مستحق عذاب تو ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے کیا ہے عذاب نازل نہیں کرتا، چونکہ انہوں نے کیا کیا، توبہ کر لیا، شفاعت ہو گئی ان کی، ہے کہ نہیں. تو آپ یہ مت کہیے کہ استحقاق اور فعلیت میں کیا ہے ملازمہ پایا جاتا ہے. تو اوپر جو برات کے جریان کے اوپر جو دلیل دی گئی ہے وہ آیہ کریمہ میں ملازمے کے ذریعے سے دی گئی ہے کہ استحقاق اور فعلیت میں ملازمہ پایا جاتا ہے. مصنف کو یہی اشکال ہے کہ نہیں، استحقاق اور فعلیت میں ملازمہ نہیں پایا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. اور آپ کو جو چیز فائدہ دے گی جب برات کے جریان جاری کرنے میں وہ کیا ہے، وہ فائدہ دے گی استحقاق عقاب میں. واضح انشاءاللہ. جبکہ آپ کی آیت جو جس آیت کو آپ نے پیش کیا ہے وہ عذاب کی فعلیت ہونے کو دلالت کر رہی ہے مگر استحقاق کو دلالت نہیں کر رہی. اور ان لوگوں نے بھی استحقاق کی بات کی، وہ بھی متوجہ ہیں اس بات کی طرف، جو ثابت کر وہ متوجہ ہیں کہ استحقاقیہ میں فائدہ دے گی، مگر وہ استحقاق تک کیسے پہنچتے ہیں، فعلیت کے ذریعے سے، ملازمے کے ذریعے سے، کہ جہاں عذاب فعلی ہے وہاں پہ استحقاق بھی فعلی ہوگا. مصنف کہہ رہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مستحق عقاب ہو مگر کیا ہے فعلیت اس کے حق میں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب آئیے شیخ اعظم انصاری آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ کیا ہے ملازمہ نہیں پایا جاتا، لیکن ہم ملازمے کو کسی اور جہت سے ثابت کر سکتے ہیں. استحقاق عقاب اور فعلیت عقاب میں ملازمہ پایا جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا چلے ہم جو اصولی ہیں ہم نہیں مانتے کہ استحقاق اور فعلیت میں کیا ہے ملازمہ ہے، مگر اخباری تو مانتے ہیں. اخباری کا تو کہنا ہے، اخباری جو مانتے ہیں کہ کیا کہ استحقاق میں اور فعلیت میں کیا ہے ملازمہ پایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک مقدمہ یا ایک سمجھ لیجیے ان کی بات کو، وہ جو مسلم شدہ بات ہے اخباریوں کے نزدیک کہ وہ استحقاق اور فعلیت میں کیا کرتے ہیں ملازمہ پاتے ہیں، ہم ان کی بات کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی بات کو لے کر اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے استدلال کر دیتے ہیں کہ یہاں پر برات کی جاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت کو پیش کرنا اور آیت کو دلیل اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ملازمہ ہو. تو آیت تو یہاں پر موجود ہے، ملازمہ نہیں تھا نا ہم اصولیوں کے پاس. ہم ملازمہ کس سے لے لیتے ہیں، اخباریوں کے نزدیک، کیونکہ اخباری جو کیا ہیں ملازمے کے قائل ہیں. اچھا ملازمے قائل کیوں ہیں؟ چونکہ اخباریوں نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ من اقتحم، کہ حدیث میں کہ من اقتحم الشبہات ہلک من حیث لا یعلم، جو بھی کیا ہے شبہات میں پڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اچھا ہلاک ہو جاتا ہے. تو تدخین یہ ایک شبہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ وہ واجب، وہ حرام ہے یا مکروہ ہے، آپ اس میں پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہلاک ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہلاک ہو گیا. تو مطلب کیا ہے، اخباری تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھائی شبہے میں پڑھنا ہی مطلب ہلاکت ہے، یعنی استحقاق کے عذاب ہے. تو کیا کہتے ہیں، تو آیت کو لیجئے شیخ اعظم، اور ملازمہ آپ کو چاہیے، ہم ملازمہ دیتے ہیں، اخباری ملازمے کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ ہمارے اپوزٹ ہیں، جن کے لیے ہم کو ثابت کرنا ہے. وہ ملازمہ کرتے تو ہم ان کی بات کو تم اپنا کر اس طریقے سے آیت جو ہے تام ہو جائے گی دلالت اس کی کس کے اوپر، برات کے جریان کے اوپر. بات واضح ہو گئی. مصنف نے ان کے اوپر دو اشکال کیا، شیخ اعظم کے اوپر. کہا کہ بھائی دیکھیے آپ برات کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں، اخباری کے لیے ثابت کر رہے ہیں، ان اللہ ثابت کر رہے ہیں. بندہ جو کبھی برات جاری کرتا ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مطلب تدخین ہے نا صحیح یعنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے نا، یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب ہم کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے یہ جو تدخین کا معاملہ ہے یہ ہمارے اور اخباریوں کے درمیان یا ہمارے اور خدا کے درمیان میں،
تو حتماً آپ کا جواب ہوگا کہ یہ خدا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے جو کل چل کر ہمیں قیامت میں جواب دینا ہے. تو ہم جو برات جاری کرتے ہیں خدا کے لیے جاری کرتے ہیں. تو یہ جو آپ اخباریوں کے ملازمے کو قبول کر لے رہے ہیں یہ اسباب جدل تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جدلن تو صحیح ہو. جدال میں کیا ہوتا ہے، یہ منطق میں جدال میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات کو جو اس کے ہم مسلم شدہ ہے آپ اسی کو کیا ہے دلیل بنا دیجئے تاکہ وہ اس کا انکار نہ کر سکے. وہ جدل کیا ہے، یعنی جدل کیا ہے، اسقاط الخصم، سامنے والے کو خاموش کرنا ہے نہیں. مثلا کیا ہے، آپ مولا کائنات کی افضلیت پر ہم جسے عام طور سے کیا ہے انہی کے خلفاء میں سے کیا ہے کہ دلیل لے کر آئیں تاکہ وہ انکار نہ کر سکے. آج ان شاء اللہ. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ جو آپ ملازمے کو قبول کر رہے ہیں اور ملازمے کے ذریعے سے برات کو جاری کر رہے ہیں یہ اس قاطع خصم کے لیے یعنی اخباریوں کو خاموش کرانے کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہمارے لیے حجت اور برہان نہیں ہو سکتی. ان شاء اللہ یہ ہمارے لیے حجت اور برہان نہیں ہو سکتی. ہم اور جبکہ ہم کو برات جاری کرنے کے لیے کیا چاہیے، ہم اس استدلال کے باب میں ہیں. وقد استدلہ آپ نے کہا ہے، آپ کو دلیل پیش کرنا چاہیے، حجت پیش کرنا چاہیے. تو آپ یہاں پر دلیل تو نہیں پیش کر رہے ہیں، آپ کیا بس سامنے والے کو خاموش کر رہے ہیں کہ ملازم تم خود قائل ہو. تو یہ اخباریوں سے تو ہمارا معاملہ درست ہو سکتا ہے، لیکن خدا سے ہمارا معاملہ کب درست ہوگا، جب ہم برات کے جریان کے اوپر کیا ہیں دلیل پیش کر سکیں. اور یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. تو ایک اشکال یہ ہے کہ آپ کا ملازمے کو اخباریوں سے لے لینا یہ جدلن ہے، اخباری خاموش ہو جائیں گے، لیکن خدا مندر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے سوال کر لے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یہ جو ملازمہ ہے یہ منع ہے، یہ صحیح نہیں ہے. حتیٰ اخباری بھی اس کے قائل نہیں ہے، ملازمے کے قائل اخباری بھی نہیں ہے. آپ خدا تو دور کی بات اخباری کو بھی خاموش نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہ آپ یہ بتائیے، سنیے گا بہت دقیق بات ہے، آپ یہ بتائیے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے یا زیادہ بڑی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے اور آپ نے اس کو انجام دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے نا. جیسے تدخین، ہماری ساری بس اب یہی ہے کہ تدخین کر سکتے نہیں کر سکتے. برات جاری کر کے آپ نے تدخین کر لی، ٹھیک ہے، یہ شبہ تحریمیہ، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یا پھر یہ کہ آپ شراب اٹھا کر پی لیجئے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شراب حرام ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے انجام. یعنی مشکوک الحرمہ کا انجام دینا زیادہ بڑا، یہ اب عبارت پلٹ کے کہہ رہا ہوں جو عبارت مصنف کی ہے، مشکوک الحرمہ کا انجام دینا زیادہ بڑا گناہ ہے یا معلوم الحرمہ کا کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہم سے. معلوم الحرمہ کا سنیے گا، لیکن ٹھیک ہے معلوم الحرمہ زیادہ بڑا گناہ ہے، آپ مانتے ہیں اس کو. ہم دیکھتے ہیں ہم تو خیر کہتے ہیں اخباری بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ معلوم الحرمہ میں استحقاق اور فعلیت کے درمیان میں ملازمہ نہیں پایا جاتا. کیا مطلب یہ کہ کسی نے شراب پی لی ہے نا، تو کیا یہ لازمی ہے، وہ تو مستحق عقاب ہو گیا، شراب پینے کی وجہ سے مستحق عقاب ہو گیا کیونکہ اس نے جان کر کہ یہ شراب ہے حرام ہے، ہم تک دلیل پہنچ چکی، اس نے شراب پی لی، مستحق حرمہ ہو گیا. لیکن یہ بتائیے کیا آپ کہہ سکتے ہیں میاں بالمیاں کہ کل چل کر اس شراب پینے کی وجہ سے اس پر کیا ہے عقاب بھی ہوگا، فعلیت ہوگی؟ کہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو. تو سنیے گا، تو ہمارے ساتھ ساتھ اخباری بھی اس بات کے قائل ہیں کیا کہ معلوم الحرمہ میں بھی استحقاق اور فعلیت میں کیا ہے ملازمہ نہیں پایا جاتا. تو جب معلوم الحرمہ میں جو کہ بڑا گناہ ہے اس میں استحقاق اور فعلیت میں ملازمہ نہیں ہے، تو جو مشکوک الحرمہ ہے اس میں استحقاق اور فعلیت میں کیسے ملازمہ ہو سکتا ہے؟ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ واضح ہوئی ہے نا. دیکھیے گا تو پہلے اس کو ہم تطبیق کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو خلاصہ تھوڑا بیان کر دیں. ہاں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ دلیل دے رہے تھے برات کے جاری کرنے کو، برات کے ہم کیوں قائل ہوتے ہیں. تو کہا ان لوگوں نے جو سب کہا کہ برات ہم اس لیے قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ برات کے اوپر قرآن مجید میں آیت موجود ہے. کہا کون سی آیت موجود ہے؟ کہا یوں تو بہت ساری آیت ہیں، سب سے بڑی آیت جو کیا ہے جو صاف صاف بالکل دلالت کرتی ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے، جس کا ظاہر یہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا،
کہ جب تک ہم رسول کو نہیں بھیج دیتے اس وقت تک ہم عذاب نازل نہیں کرتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم عقاب بلا بیان نہیں دیتے. یعنی میرا رسول آتا ہے، پہلے ان تک تبلیغ کرتا ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے نا، شراب حرام ہے، زنا حرام، یہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے. اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کیا ہے، ہم عذاب دیتے ہیں. یہ بات ہے نا. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں بیان نہیں آیا خدا کی طرف سے تو پھر اس کے متعلق عقاب بھی نہیں آئے گا. بات ان شاء اللہ. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ عقاب آنے میں، عقاب پروردگار عالم میں اور استحقاق عقاب میں کیا ہے، ملازمہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. مستشکل کو کیا فائدہ دے گی؟ استحقاق کو ثابت کرنا. استحقاق کو ثابت کرنا دینا فائدہ. یعنی بندہ مستحق کے عقاب تب ہوتا ہے جب وہ کیا ہو، بندہ مستحق عقاب تب ہوتا ہے جب وہ کیا کرے، جب مستحق تب ہوتا ہے جب کسی ایسی چیز کی مخالفت کرے کہ جس کے حکم کو بیان کر دیا گیا ہے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس آیہ کریمہ سے استحقاق عقاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ فعلیت عقاب کے بارے میں آیت ہے. ٹھیک ہے. اور استحقاق اور فعلیت میں وہ جو جنہوں نے ثابت کیا ہے اس آیت کو اعتراض برات کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ استحقاق اور فعلیت میں کیا ہے، ملازمہ پایا جاتا ہے. مصنف نے جواب دیا کہ نہیں، استحقاق اور فعلیت میں ملازمہ نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ آیت فقط فعلیت عقاب کے بارے میں بات کر رہی ہے، استحقاق کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہے. اور آپ کو فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ استحقاق کو بھی ثابت کیجیے گا. بات واضح انشاءاللہ. پھر ملازمے کی جو بات تھی، ملازمہ نہیں پایا جائے، جس کی نفی کی تھی مصنف نے، اس کو ثابت کیا شیخ اعظم نے. شیخ اعظم کے اس ملازمے میں ثابت کرنے پہ دو اعتراض نے کیا. پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ آپ جو ہے کیا ملازمے کو ثابت کریں، تو یہ ملازمہ کو ثابت کرنا یہ جدلن ہوگا، دلیلن نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملازمہ نہیں پایا جاتا بھائی. ملازمہ حتیٰ اخباری بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. جب معلوم الحرمہ میں ہے نا، جب معلوم الحرمہ ملازمہ نہیں ہے استحقاق و فعلیت میں، تو جو مشکوک الحرمہ ہے اس میں کہاں سے ملازمہ ہو جائے گا؟ اتواز ہے دنیا. وقد استدل علی ذلک بالادلۃ الاربعہ. ٹھیک ہے. یعنی علی جواز البراءۃ، برات کے اوپر جو ہے، علی البراءۃ، برات کے اوپر جو کیا ہے دلیل دی گئی ہے ادلہ اربعہ سے، قرآن سنت اجماع عقل سے. اما الکتاب، جہاں تک کتاب کی بات ہے، قرآن مجید، فبآیات، تو اس کے اوپر بہت ساری آیات پیش کی گئی ہیں. اظہرها، ان آیات میں سب سے ظاہر تر جو آیت ہے وہ یہ ہے قولہ تعالی وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھیے، اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. کانا کا ایک معنی ہوتا ہے ماضی، زمان ماضی کا ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور تو مطلب کیا ہے کہ ہم نے گزشتہ امت پر کبھی عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ ہم نے ان تک رسول نہ بھیج دیا، یعنی کہ جب تک ہم ان کو بیان نہ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ بات. دوسرا ترجمہ جو خدا کے باب میں ہے، یا چونکہ یہاں بھی بات خدا کی ہو رہی ہے، تو جیسا ہم اب یہاں پہ تھوڑی کہتے ہیں کان اللہ علیمہ، کہ اللہ تعالیٰ علیم تھا. نہیں، ہم وہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، استمرار پر کرنا. تو یہاں پر اگر یہ والا ترجمہ کیجیے آپ، کیا ہے وما کننا، وہاں پہ یہ نہیں کہ ہم گزشتہ امت میں عذاب نازل نہیں کیا، نہیں، بلکہ ہم عذاب نازل نہیں کرتے، نہیں، یہ ہماری سنت ہے اب تک. واضح انشاءاللہ. تو اگر پہلا والا ترجمہ کریں گے آپ کہ ہم نے گزشتہ امت پر عذاب نازل نہیں کیا، تو وہاں پر تھوڑا سا آپ کو کیا ہے، تھوڑا سا مطلب تکلف سے کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی یہ کہنا پڑے گا کہ جب پروردگار عالم گزشتہ امت پر بلا بیان کے عقاب نازل نہیں کرتا، تو اس امت پہ جو کہ امت محمد مصطفیٰ ہے، بدرجہ اولا بلا بیان کے عقاب نازل نہیں کرے گا. بات واضح انشاءاللہ. جی. لیکن جب یہ والا ترجمہ کریں گے نا کہ نہیں ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک، تو پھر تو پھر مطلب یہ کہ ہم بھی وہی ہیں اور وہ ان کا حال بھی وہی تھا. بات دونوں کی ایک ہی، بس تھوڑا سا ترجمے کا فرق ہے. ٹھیک. اب آئیے تقریب استدلال یہ ہے، وہ مناسبت والی بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو لکھنا ہوگا، اور اس کو مطلب بہتر طریقے سے لکھنے کے لیے آپ کیا کیجیے گا، حالانکہ ہم باقروانی کو بھی دیکھ کر اتنا مطلب بہت زیادہ تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے یہ ساری باتیں، لہٰذا تو آج کا درس جو کیا ہے، یعنی اس بات پر اکتفا کر کے کہ شرح میں مل جائے گی، آپ مت وہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. خیر، وفی ہے، اس پر اشکال ہے.
مصنف کو. حالانکہ مصنف بھی دیکھیے گا برات کے قائل ہوں گے، مگر ہوتا ہے نا کہ ہم برات کے جواز کے اوپر یہ دلیل ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم اور دلیل ہیں اس پہ توجہ کریں. سنیے، وفی ہے ہمیں یعنی اعتراض ہے ہمیں یہ کہ ان نفی التعذیب لعلہ کان منۃ من اللہ تعالی علی عبادہ ما استحقاقہم لذالک. دیکھیے گا اگر اس عبارت کو سمجھ رہے ہیں آپ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس عبارت کا خلاصہ کیا ہے کہ اس عبارت میں مصنف بس اس ایک لائن میں مصنف نے فعلیت عذاب کو استحقاق کے عذاب سے کیا کیا ہے، جدا کیا ہے. اور تقریب استدلال میں آپ کو کیا کرنا ہے، لکھ لیجیے آپ، تقریب استدلال میں آپ کو اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ فعلیت عذاب اور استحقاق کے عذاب میں کیا ہے، ملازمہ پایا جاتا ہے. دیکھیے وفی ہے ہمارا اشکال یہ ہے کہ ان نفی و تعذیب، خدا بند عالم جو کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب نازل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ جو نفی کی رہی ہے عذاب کی نہیں ہو رہی ہے قبل اتمام الحجت ببعث رسول، کہ جب تک کہ ہم رسولوں کو بھیج کر کیا ہے اتمام حجت نہ کر دیں ہم کیا کرتے ہیں، عذاب نہیں کرتے. یہ جو عذاب کی نفی ہو رہی ہے کیا ہے، لعلہ کان منۃ من اللہ تعالی علی عبادہ، یہ شاید اس وجہ سے ہو چونکہ خدا بند عالم کیا ہے، احسان کر رہا ہے بندے کے اوپر، ہے نا. یعنی کیا مطلب احسان کیا ہے کہ بندہ مستحق عذاب تو ہے مگر کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ما استحقاقہم لذالک، ما استحقاقہم العباد، ہاں کیا ہے، لذالک للعذاب. واضح چلا. تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ استحقاق میں اور فعلیت میں کیا ہے، عذاب وہ نہیں ہے، ملازمہ نہیں ہے، ٹھیک. وہ اب یہاں سے وہ دیکھیے مطلب کیا ہے، بس عبارتیں بہت مختصر سی لیکن باتیں کافی بڑی ہیں. اب جہاں سنیں ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمہ بین الاستحقاق والفعلیہ، یہ ولو سلمہ سے دراصل یہ کیا ہے، یہ اشارہ کر دیا کہ کس کی طرف، شیخ اعظم کی طرف. شیخ انصاری نے کہا تھا کہ شیخ آخوند آپ کو جو ہے ملازمہ چاہیے، ہم آپ کو ملازمہ دیتے ہیں، کہ یہ آیہ کریمہ، ٹھیک ہے، اور ملازمہ چاہیے تو کہہ رہے ہیں ملازمہ کیا ہے، ملازمہ وہی ملازمہ ہے کہ جس کو اخباری قبول کرتے ہیں، اخباری مانتے ہیں جس کو کیا. اور وہ ملازمہ کیا، جیسے ابھی حدیث پیش کی، کہتے ہیں کیا، من اختمہ شبہات ہلاک من حیث لا یعلم، کوئی بھی اپنے آپ کو شبہے میں ڈالتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. تو بات آپ صاف صاف کہہ دے کہ ہلاک ہو گیا وہ، اور وہ شبہے میں پڑا. اور تدخین کا مسئلہ کیا ہے، شبہ مسئلہ شبہ ہے، اور اس میں اگر پڑا کوئی تو ہلاک ہو گیا، مطلب استحقاق کے عذاب ہو گیا کہ. تو ملازمہ کیا ہے، ولو سلم، جیسا کہ شیخ اعظم نے کہا، اعتراف الخصم بالملازمہ بین الاستحقاق والفعلیہ. اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ خصم سے مراد ہے پر اخباری، کہ اخباری جو کیا ہے اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ملازمہ پایا جاتا ہے کس کے درمیان، استحقاق اور فعلیت کے درمیان میں، تو لما صح الاستدلال بها الا جدلا، پھر بھی سنیے گا، پھر بھی کیا ہے اس سے آپ دلیل نہیں پیش کر سکتے، استدلال نہیں کر سکتے، مگر کیا ہے وہ جدلاً استدلال ہوگا. کیوں، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ اخباریوں کے ہی قول کو ان تک کیا ہے لوٹا دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ خاموش ہو جائے گا، ہے نہیں، کیونکہ وہ تو اسی کا، جیسا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ولایت وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے یا معصومین علیہ السلام کی افضلی ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، انہی کی کتاب سے ان کو حدیثیں پیش کر دیتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ وہی بات ہو جائے گی، ما وضو ہے. تو یہ تو ایک ہی بات ہے کہ آپ استدلال اگر کریں گے بھی ملازمہ اخباری کو لے کر تو کیا یہ جدلی ہوگا، اور جدل میں کیا ہوتا ہے، بس سامنے والے کو خاموش کیا کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا معاملہ برات میں کیا ہے، ہم سے اور خدا سے ہے. دلیل نہیں. ایک بات. دوسری بات نہیں، دوسرا پوائنٹ، ما وضوح منع الملازمہ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ چھوڑیے، بلکہ ہم تو صاف صاف کہیں گے کہ نہیں، ملازمہ نہیں پایا جاتا ہے استحقاق اور فعلیت کے درمیان میں. کیوں؟ اب وہ والی بات کیا کہ جب اس سے جو بڑا گناہ ہے، جو معلوم الحرمہ ہے نا، جب اس میں ملازمہ نہیں ہے تو جو مشکوک الحرمہ ہے اس میں کہاں سے ملازمہ ہوگا. یہ دیکھیں ما وضوح منی ضرورت نہیں بداحتا ان ما شک فی وجوبہ او حرمتہ لیس عند اللہ باعظم مما علم بحکمہ. ٹھیک ہے، اندہو کی جگہ پر اند الخصم ہوگا میرے خیال سے. ہاں یہ اند الخصم رکھیں، اند اللہ نہیں، اند الخصم. سنیے، اس لیے کہ جس کے بارے میں شک ہو رہا ہے نا، اب وہ شک چاہے شک فی چونکہ ہم وہ برات دیکھا نا، برات کیا ہے، شبہ وجوبیہ میں بھی ہے، شبہ تحریمیہ میں بھی ہے. تو جو مشکوک الوجوب ہے یا جو مشکوک الحرمہ ہے نا،
یہ مساوی نہیں ہے کس کے؟ جو معلوم الحرمہ ہے، بلکہ اس کا درجہ کیا ہے؟ وہ زیادہ قبیح ہے اگر حرمت کے باب میں آ جائیے تو، ہے نہیں؟ لیسا اندہو اند الاخص میں بے اعظم مما اولہا، اند الخصم میں میاں بالمیاں ہوں، یہاں پہ زمین اندہ کی زمین پلٹے کس کا؟ خصم کی طرف، کہ اخباری کی نظر میں آپ ملازمہ ثابت کر رہے ہیں نا. ہم کہہ رہے کہ اخباری جب معلوم الحرمہ میں ملازمہ کو نہیں مانتے تو مشکوک الحرمہ ملازمہ کیسے مانیں گے؟ لیسا اندہو بے اعظم مما علما بحکمہ، یہ اس سے بڑا نہیں ہے کہ جس کے حکم کو معلوم ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے. وَلَيْسَ حَالُ الْوَعِيدِ بِالْعَذَابِ فِيهِ إِلَّا كَالْوَعِيدِ بِهِ فِيهِ. واضح انشاءاللہ. دیکھیے اب اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وَلَيْسَ حَالُ الْوَعِيدِ بِالْعَذَابِ فِيهِ. وَلَيْسَ حَالُ، اب یہ دیکھیے ابھی جو کہا گیا کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے، تم واجب کو ترک کر رہے ہو تو تمہیں عذاب ہونا ہے، تم حرام کو انجام دے رہے ہو تم کو عقاب ملے گا، ہے نہیں؟ تو کہہ رہے وَلَيْسَ حَالُ الْوَعِيدِ، وعید کہتے ہیں کیا؟ وعد کہتے ہیں، یعنی خدا جب وعید کا ذکر کیا تو مطلب کیا؟ جہنم کا وعدہ ہے نا، یعنی عقاب کے بارے میں جب تو اس کو وعید سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کہہ رہے وَلَيْسَ حَالُ الْوَعِيدِ بِالْعَذَابِ، عذاب کے متعلق وعدہ کرنا ہے نا، فی یعنی فی مشکوک الحرمہ اور مشکوک الوجوب، یہ نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ الا کالوعید بالعذاب فی معلوم الحرمہ، یعنی جو حال عذاب کا مشکوک الحرمہ میں ہے وہی حال جو کیا ہے؟ معلوم الحرمہ میں بھی ہے. جو حال مشکوک الوجوب میں وہی حال جو کیا ہے؟ معلوم الوجوب میں بھی ہے. اور ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ معلوم الوجوب میں یا معلوم الحرمہ میں کیا ہے؟ خداوند عالم اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مستحق ہوتا ہے وہ لیکن اس کو عذاب نازل نہیں کرتا توبے کی وجہ سے. تو جب معلوم الوجوب معلوم الحرمہ میں جب وہ عذاب نازل نہیں کرتا تو اس کا حال بھی وہی ہے، مشکوک الوجوب بھی، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ معاف کر دے. لہٰذا آپ یہ مت کہیے کہ ملازمہ پایا جاتا ہے. بات واضح؟ مطلب جو ہے وہ قابل تأمل ہے اور ہے، لہٰذا اس میں وہ اما پڑھیں رہندے، وہ اما سننا رہندے. ابھی کل ویسے بھی چھٹی رہے گی، نہیں بحث شروع کریں گے. السلام علیکم.